افمن شرح اللہ، رب کائنات فرماتے ہیں میرا سونا پیغمبر، میرا لاڈلا پیغمبر، دوواں جہاناں دا سردار پیغمبر، دوواں جہاناں دا دلہا تے دلہار پیغمبر، امام الانبیاء پیغمبر، خطیب الانبیاء پیغمبر، رئیس الانبیاء پیغمبر، خاتم الانبیاء پیغمبر، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ فرماتے ہیں میرا سونا پیغمبر اپنی امت کو بتلا دیجئے وہ سب سے زیادہ عزتوں والے، سب سے زیادہ شان والے، سب سے زیادہ مقام والے، سب سے زیادہ رتبے والے، سب سے زیادہ بھاگ والے، سب سے زیادہ مقام والے میرا اللہ وہ عزتوں والے جو وزیر بن جائیں، اللہ فرماتے ہیں سونے نہیں نہیں میرا اللہ وہ عزتوں والے جو امیر بن جائیں، اللہ فرماتے ہیں سونا نہیں نہیں میرا اللہ وہ عزتوں والے جن کے کاروبار اچھے ہوں، اللہ فرماتے ہیں سونا نہیں نہیں میرا اللہ وہ عزتوں والے جس کی گاڑیاں موجود ہوں، اللہ فرماتے ہیں سونا نہیں نہیں میرا اللہ وہ عزتوں والے جن کے اپنے مکان محل ہوں، اللہ فرماتے ہیں سونا نہیں نہیں میرا اللہ عزتوں والا کون، اللہ فرماتے ہیں فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، علماء سے معذرت کے ساتھ اپنے انداز میں معنی کرنے لگا ہوں، اور اجتماع کوئٹہ کے اندر آنے والوں میرے جملے ذرا دل کی کھڑکیوں پر نوٹ کر کے جانا، اگر ایمان منور ہو جائے روشن ہو جائے سبحان اللہ کے اندر بخل نہیں کرنا، اللہ فرماتے ہیں فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، میرا سونا پیغمبر جس کا عقیدہ قرآن والا، عمل آپ کی سنت والا، جس کے دل و دماغ کے اندر قرآن گھر کر جائے میرے کاغذوں کے اندر وہ عزت والا ہے، اگرچہ رہنے کے لیے مکان بھی موجود نہ ہو، اگرچہ پہننے کے لیے اچھے کپڑے بھی موجود نہ ہو، اگرچہ کھانے کے لیے 3 وقت کا کھانا بھی میسر نہ ہوتا ہو، اگرچہ سفر کرنے کے لیے سواری بھی موجود نہ ہو، میرے کاغذوں کے اندر سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کا عقیدہ قرآن والا، عمل آپ کی سنت والا ہو، وہ عزت دار ہے۔ فرمایا فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، شاید یوں سمجھ نہ آئی ہو اور انداز میں سمجھانے لگا ہوں، توجہ کوئٹہ اجتماع کے اندر آنے والوں میرا اللہ کیسی عزت ہے، رب کائنات فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اپنے انداز میں معنی کرنے لگا ہوں، خالق کائنات فرماتے ہیں میرا سونا پیغمبر جتنی عزت میں نے اسے عطا کی، جتنا مقام میں نے اسے عطا کیا، جتنی شان میں نے اسے عطا کی، جتنی منزلت میں نے اسے عطا کی، جتنی معرفت میں نے اسے عطا کی، 14 طبق کے اندر ایسی عزت میں نے کسی کو عطا نہیں کی، شاید یوں سمجھ نہ آئی ہو اور انداز میں سمجھانے لگا ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدمی قرآن سیکھنے کے لیے جا رہا ہو، اگرچہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے جا رہا ہے، پاؤں کے اندر اچھا جوتا بھی موجود نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑے بھی پھٹے پرانے ہوں اور بھوک کی حالت ہو، کمر جھکی ہوئی ہو، اگر قرآن سیکھنے کے لیے جا رہا ہے اللہ فرماتے ہیں فرشتوں جی یا اللہ فرمائے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دو، میں بتانا چاہتا ہوں اس قرآن کے طالب علم کی عزت میرے ہاں کتنی ہے۔ فرمایا فمن شرح اللہ صدر